صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے عزادار گھرانوں کا زوال۔ میں نے سڑکوں پر کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں، خلیل الرحمن قمر آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں اس واقعے کا دوسرا پہلو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نامور لکھاری ہوا کرتے تھے، موصوف عزت کی بلندیوں پہ تھے، شہرت اللہ نے عطا کی، دولت عطا کی، الغرض زندگی کی ہر آسائش عطا کی، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ ذرا سی لرزش، ذرا سی نفس کی پیروی، اور اللہ نے وہ جو ناموس کا، عزت کا پردہ ڈالا ہوا تھا، اسے ذرا سا چاک کیا تو وہ ساری کی ساری عزت، وہ رتبہ خاکستر ہو گیا۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہر ایک شخص کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر نہ ہو اس کی رحمت درمیان میں، ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں، اور جس چیز کا اللہ وہ پردہ چاک کر دیتا ہے تو پھر زمانے میں رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ خلیل الرحمن قمر زندگی کے جس کربناک موڑ سے اس وقت گزر رہا ہے، شاید کوئی اس بات کو محسوس کر پائے، اور دعا کریں کہ اللہ کسی انسان کو بھی اس رسوائی کا زندگی میں سامنا نہ کرنا پڑے، کہ اللہ اس کی جو ناموس کا پردہ ہے اسے چاک کر دیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے کہ انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن حکم یہ تھا کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر کسی کے جو راز دیکھو، جو عیب پاؤ تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، اور کہیں کہ بشر کی دیکھی خامیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ضعیف لمحوں کی لرزشوں کو، حرام رشتوں کی قربتوں کو، اور ہماری ساری خباستوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ کسی کو اس نہج پہ نہ پہنچائیں کہ وہ انسان خودکشی کر لے، اسے آگے بڑھ کر ہاتھ دیں اور اٹھا لیں، شاید وہ توبہ طائب ہو جائے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ غفور و رحیم ہے، وہ اسے معاف کر۔ محبتوں کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، گرے ہوئوں کو اٹھانے کا مزاج پیدا کریں۔ کہتا ہوں یہ بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو، یہ حیات بڑی مختصر سی ہے۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔